بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکابر صحابہ و صحابیات کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ہم سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جن اہم باتوں کا اس ویڈیو میں ذکر کریں گے وہ ہیں کہ حضرت زید نے حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ یعنی اپنے بیٹے کے لیے کیا دعا کی۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کا جنگ یرموک میں بہادری دکھانا، حضرت سعید رضی اللہ عنہ کا جھوٹا الزام لگانے پر عورت کے لیے بد دعا کرنا اور اس عورت کا عذاب میں مبتلا ہونا۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے عشرہ مبشرہ کے صحابیوں نے۔ زید بن عمرو بن نفیل لوگوں سے الگ تھلگ کچھ فاصلے پر کھڑے قریش کو عید کی خوشیاں مناتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ قریش کے نوجوان بیش قیمت ریشمی عمامے باندھے اور قیمتی یمنی لباس زیب تن کیے ہوئے بڑے طمطراق سے ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ عورتوں اور بچوں نے بھی نہایت دیدہ زیب لباس پہنا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ کچھ لوگ جانوروں کو نہلا دھلا کر بتوں کے حضور ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ یہ حیران کن مناظر دیکھ کر کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر فرمانے لگے، اے خاندان قریش، ایک بکری جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آسمان سے اس کے لیے بارش نازل ہوئی، جس کا پانی پی کر وہ سیراب ہوئی، زمین میں سے اس کے لیے گھاس اگائی، جسے گھاس کھا کر اس نے اپنا پیٹ بھرا، پھر تم اس بکری کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ میرے خیال میں یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی ان کے چچا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے والد خطاب غصے سے بپھر گئے۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ ان کے چہرے پر ایک سناٹے دار اور رسید کیا اور پھر کہا، تو تباہ ہو جائے، ہم کتنی دیر سے تیری یہ فضول باتیں سن رہے ہیں، لیکن اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اور ساتھ ہی اپنی قوم کے چند سرپھروں کو کہا۔ انہوں نے حضرت زید رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا اور اس قدر تکلیف پہنچائی کہ انہیں مکہ معظمہ سے نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے حرا پہاڑ کے دامن میں جا کر پناہ لی۔ خطاب نے چند نوجوانوں اس کام کے لیے تیار کیا کہ زید دوبارہ مکے میں داخل نہ ہو سکے، لیکن یہ چوری چھپے کبھی کبھار مکہ معظمہ میں آ جاتے۔ ایک روز قریش سے آنکھ بچا کر حضرت زید رضی اللہ عنہ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اور وہاں ان کی ملاقات ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن جعش، عثمان بن حارث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب سے ہوئی، اور یہ لوگ آپس میں اس قسم کی باتیں کر رہے تھے کہ موجودہ دور میں قریش گمراہی کی اتھا سمندر میں غرق ہو۔ ان کی گفتگو سن کر حضرت زید نے کہا، بخدا آپ جانتے ہیں آپ کی قوم گمراہ ہو چکی ہے، دین ابراہیم علیہ السلام سے منحرف ہو گئی ہے، کم از کم آپ تو صحیح دین اختیار کرنے والے بن جائیں، اسی میں آپ کی نجات ہے۔ ان میں سے 4 شخص یہود و نصارہ کے علماء کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے تاکہ دین ابراہیمی کو صحیح صورت میں حاصل کر سکیں۔ ورقہ بن نوفل نے عیسائیت قبول کر لی۔ عبداللہ بن جحش اور عثمان بن حارث کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے، لیکن جناب زید بن عمرو بن نفیل کی ایک عجیب داستان ہے۔ ہم یہ دلچسپ کہانی آپ کو انہی کی زبانی سناتے ہیں۔ حضرت زید فرماتے ہیں، میں نے یہودیت و نصرانیت کی تحقیق شروع کر دی، لیکن میں ان دونوں مذاہب سے مطمئن نہ ہوا اور نہ ان دونوں مذاہب مجھے مطمئن کر سکے۔ پھر میں نے دین ابراہیم کی تلاش میں دنیا کا کونا کونا چھان مارا۔ بالآخر اسی جستجو میں ملک شام پہنچا۔ مجھے کسی نے بتایا یہاں ایک راہب رہتا ہے جو بہت بڑا عالم ہے۔ میں اس سے ملا اور اپنی داستان سنائی۔ اس نے مجھ سے کہا، میرے خیال میں آپ دین ابراہیم کی تلاش میں ہیں۔ میں نے کہا، میں اسی تلاش میں ہوں۔ وہ کہنے لگا، آپ ایک ایسے دین کی تلاش میں ہیں جو اپنی اصلی صورت میں کہیں بھی نہیں پایا جاتا۔ آپ اپنے شہر مکہ معظمہ تشریف لے جائیں، وہاں اللہ تعالیٰ ایک نبی مبعوث فرمائیں گے جو دین ابراہیمی کی تجدید کرے گا۔ اگر وہ آپ کو مل جائے تو اس کا دامن تھام لینا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں اسی وقت مکہ معظمہ واپس لوٹ آئے۔ زید ابھی راستے ہی میں تھے اور مکہ معظمہ نہ پہنچ پائے تھے کہ ان کو راستے میں چند بدوؤں نے قتل کر۔ اس طرح انہیں یہ موقع ہی نہ مل سکا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا سرما اپنی آنکھوں میں ڈال سکیں۔
جب آپ زندگی کے آخری سانس لے رہے تھے اچانک اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور یہ دعا کی، الہی اگر تو نے مجھے دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت سے محروم رکھا ہے تو میرے بیٹے سعید کو اس خیر و برکت سے محروم نہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ ان خوش نصیبوں میں سے تھے جو پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے۔ یہ کوئی اچنبے کی بات نہ تھی، اس لیے کہ حضرت سعید نے اپنے گھرانے میں پرورش پائی تھی جو شروع ہی سے قریش کی جہالت اور گمراہی سے متنفر تھا، اور یہ ایک ایسے باپ کی گود میں پروان چڑھے تھے جس نے اپنی پوری زندگی حق کی تلاش میں گزار دی تھی۔ جب وہ فوت ہوئے تو اس وقت بھی حق کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ حضرت سعید تنہا مسلمان نہیں ہوئے بلکہ ان کے ساتھ ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب یعنی فاروق اعظم کی بہن نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس قریشی نوجوان نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے خاندان کے ہاتھوں بہت سی تکلیفیں اٹھائیں، لیکن قریش انہیں حق سے منحرف نہ کر سکے، بلکہ میاں بیوی نے مشترکہ جد و جہد سے قریش کی بھاری بھرکم شخصیت کو ان سے چھین لیا، یعنی یہ دونوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا باعث بنے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے خدمت اسلام کے لیے اپنی جوانی کھپا دی۔ قبول اسلام کے وقت ان کی عمر 20 سال سے زیادہ نہ تھی۔ غزوہ بدر کے علاوہ تمام معرکوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوہ بدر سے غیر حاضر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص مہم پر بھیجا تھا۔ کسریٰ کا تخت چھیننے اور قیصر کی سلطنت کو تہس نہس کرنے میں وہ مسلمانوں کو شریک کار رہے اور ہر معرکے میں کارروائی نمایاں سر انجام دیے۔ سب سے بڑھ کر بہادری کے جوہر غزوہ یرموک میں دکھائے۔ ہم یہ حیرت انگیز واقعہ انہی کی زبانی سامعین کو سناتے ہیں۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ یرموک میں مجاہدین کی تعداد تقریباً 24,000 تھی اور رومیوں کی فوج 1,20,000 افراد پر مشتمل تھی۔ وہ ہماری طرف بڑے جاؤ جلال اور تمطراق سے بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی پہاڑ ہماری طرف چلا آ رہا ہے۔ لشکر کے آگے بڑے بڑے پوپ اور پادری سلیب اٹھائے بآواز بلند ورد کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ پورے لشکر کی آواز بجلی کی طرح گونج رہی تھی۔ جب مسلمانوں نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو ان کی کثرت اور جاؤ جلال سے خوفزدہ ہو گئے۔ اس نازک مرحلے پر حضرت عبیدہ بن جراح جوش اور جذبے سے مسلمانوں کے جہاد کے لیے ابھارتے ہوئے ارشاد ربانی سناتے ہیں، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اللہ کے بندو صبر کرو، بلا شبہ صبر ہی کفر سے نجات، رب تعالیٰ کی خوشنودی اور غم کو زائل کرنے کا باعث ہے۔ سنو، اپنے نیزے درست کر لو اور چھپائے رکھو، خاموشی اختیار کرو، دلوں کو یاد الہی سے سرشار کرو یہاں تک کہ میں تمہیں یکدم حملے کا حکم دے دوں۔ حضرت سعید فرماتے ہیں مجاہدین کی صفوں میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے ابو عبیدہ سے کہا، میں نے عزم کیا ہے میں ابھی اپنا فرض انجام دے دوں اور رائے حق میں شہید ہو جاؤں، کیا آپ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا، ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا اور تمام مسلمانوں کا سلام کہنا اور یہ عرض کرنا۔ حضرت سعید فرماتے ہیں، میں نے اس شخص کی بات سنی اور اسے دیکھا کہ وہ اسی وقت اپنی تلوار نیام سے نکالتا ہے اور دشمنان خدا سے نبض آزما ہونے کے لیے دوڑ پڑتا ہے۔ اس کے بعد میں نے شست لگائی، اپنا گھٹنا باندھا، نیزہ سنبھالا اور دشمن کی اس شاہ سوار کو نشانہ بنایا جس نے سب سے پہلے لشکر اسلام کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ پھر میں جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر دشمن پر ٹوٹ پڑا اور اللہ تعالیٰ نے میرے دل سے دشمن کا خوف بالکل نکال دیا۔ سب مجاہدین خم ٹھوک کر دشمن کے مقابلے میں آ کھڑے ہوئے اور اس وقت تک ان سے برسر پیکار رہے جب تک فتح و نصرت نے مسلمانوں کے قدم نہ چوم لیے۔ اس کے بعد حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو فتح دمشق میں شریک ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ جب باشندگان دمشق نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے آپ کو دمشق کا گورنر بنا دیا۔ آپ پہلے مسلمان ہیں جنہیں دمشق کا گورنر بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ بنو امیہ کے دور حکومت میں حضرت سعید بن زید کو ایک ایسا حادثہ پیش آیا
جو اب بہت مدت تک باشندگان یثرب کا موضوع گفتگو بنا رہا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ عروی بنت اویس نے یہ الزام عائد کیا کہ حضرت سعید بن زید نے اپنے اختیارات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میری کچھ زمین غصب کر کے اپنے زمین میں شامل کر لیے۔ وہ جہاں جاتی ہر شخص کے سامنے اس کا تذکرہ کرتی اور اپنی مظلومیت کا ڈنڈورا پیٹتی۔ بالآخر اس نے مدینہ طیبہ کے گورنر مروان بن حکم کی عدالت میں حضرت سعید بن زید کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا۔ مروان نے حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ان کے پاس ایک وفد بھیجا۔ حضرت سعید پر یہ بات بہت گراں گزری۔ آپ افسردگی کے عالم میں فرمانے لگے، یہ سب لوگ میرے متعلق کیا خیال کرتے ہوں گے کہ میں نے اس عورت کی زمین ہتھیا کر بہت بڑا ظلم کیا ہے؟ میں بھلا اس گناہوں جرم کا کیسے ارتکاب کر سکتا ہوں، جبکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے، جس نے کسی کی ایک ماش زمین پر بھی ناجائز طور سے اپنے قبضے میں لے لی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توپ اس کے گڈھے میں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد دربار الہی میں عرض پردار ہوئے، الہی تو جانتا ہے میں بے گناہ ہوں، میں نے اس عورت پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ الہی تو جانتا ہے کہ وہ جھوٹی ہے اور اسے اس کے جھوٹ کی یہ سزا دے کہ اندھا کر کے اسے کنویں میں گرا، جس سے لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ میں نے اس عورت پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ تھوڑی عرصے بعد وادی عتیق میں زبردست سیلاب آیا۔ ایسا سیلاب پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ اس سیلاب سے وہ حد بندی واضح ہو گئی جو دونوں کے درمیان باعث نزاع تھی۔ مسلمانوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت سعید سچے ہیں۔ اس کی ایک ماہ بعد وہ عورت اندھی ہو گئی۔ ایک دن وہ اپنی زمین میں چل پھر رہی تھی کہ اچانک کنویں میں گر کر ہلاک ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم بچپن میں یہ بات سنا کرتے تھے کہ ایک شخص غصے کی حالت میں دوسرے کو کہتا، تجھے اللہ اسی طرح اندھا کرے جس طرح اردا نامی عورت کو اندھا کیا تھا۔ یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مظلوم کی آہ سے بچو، کیونکہ مظلوم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ عائل نہیں ہوتا۔ بھلا ایسا کیوں نہ ہوتا، بلکہ مظلوم حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ جیسی وہ عظیم شخصیت تھی جو کہ ان خوش نصیب 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ہیں جنہیں زندگی میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔